الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. ग्रामर में आपको मसला आ रहा है तो ग्रामर तो वैसे ही इजाफी है, आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा करना मकसूद होता है, वरना मतलूब तो नहीं है ये. आयत नंबर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही वस्तफ्तहू व खाब कुल्लु जब्बारिन अनीद. उन्होंने फैसला तलब किया. इसके दो मतलब हैं. पहला है वस्तफ्तहू, ये सूरह इब्राहिम आप पढ़ेंगे ना, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 15 है. वस्तफ्तहू, और उन्होंने फैसला तलब किया. जब ये तर्जुमा करेंगे तो इसका मतलब होगा मुशरिकीन मक्का. वस्तफ्तहू, और उन्होंने फैसला तलब किया, यानी मुशरिकीन मक्का ने यह कहा कि अगर ये सच्चे हैं और हम गलत हैं तो फैसला हो जाए. जैसे सूरह अनफाल में है, अल्लाहुम्मा इन काना हादा हुवल हक फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अब इतना बिअज़ाबिन अलीम. अगर ये हक है, ए अल्लाह हम पर पत्थरों की बारिश कर दे या दर्दनाक अजाब दे दे हमें. मुशरिकीन मक्का खुद कह रहे हैं. तो अल्लाह क्या फरमाता है, वखाबा, बर्बाद हो गया और नाकाम हो गया, कुल्लु जब्बार, हर सरकश, अनीद, जिद्दी. जब्बार मुतकब्बिर, सरकश, और अनीद जिद्दी. मुबालगे के सीखे हैं ये. जाहिर है जो अल्लाह ताला से ये तलब करता है कि अगर हम बातिल पर हैं तो फैसला हो जाए, तो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि बातिल को मिलिया मेट कर दे. और फिर अल्लाह ताला ने इसकी मिसालें हमारे सामने रखी हैं. हर नबी की कौम के दो हिस्से थे, अहले ईमान और अहले कुफर. अल्लाह ने अहले ईमान को सुरखरू किया, अहले कुफर का नामो निशान मिटा दिया. मुशरिकीन मक्का को तो अल्लाह ने खुद कहा है, खुद कहा है. क्या कहा है? कुरान में कई जगह पर अल्लाह ने फरमाया चलो देखो क्या अंजाम हुआ उन लोगों का जिन्होंने तकजीब की थी. फिर ये जाते थे ना, जब शाम की तरफ जाते थे, तिजारत की घर से जाते थे, उन इलाकों से गुजरते थे जिन इलाकों में वो कौमें रहती थी जिनको अल्लाह ने तबाह कर दिया. खाबा का माना है नामुराद, खसारा, बर्बादी. नाकाम हो गया, नामुराद हो गया, बर्बाद हो गया हर सरकश इंसान जिसमें किबर हो. अच्छा, ये जाबिर कह लें या मुतकब्बिर कह लें, इसकी दो निशानियां हदीस में बताई गई हैं. नबी इस्लाम ने क्या फरमाया था जी? दो निशानियां. एक ये थी, यानी मुतकब्बिर की दो निशानियां. एक ये है कि वो हक जानकर कबूल ना करे. हक को कबूल ना करना ये किबर है, यानी अपने उस कुफर पर कायम रहना मुतकब्बिर की निशानी है. दूसरा, किसी इंसान को अपनी नजरों से गिरा देना. बतरुल हक व गमतुन नास ला तहकीरन्ना बिहस्बि इम्रिइन मिन अश-शर्रि अन यहकिरा अखाहुल मुस्लिम. किसी इंसान के हकीर होने के लिए इतना ही काफी है कि अपने मुसलमान भाई को वो हकीर जाने. किसी इंसान के बदतरीन होने के लिए इतना ही काफी है. और आज देखें
किसी के पास मनसब आ जाए, उहदा आ जाए, मालूमता आ जाए, या अल्लाह ताला ने उसे कोई खूबी दी हो, तो क्या करता है वो उस खूबी के बलबोते पर दूसरों को वो हकीर जानने लग जाता है। ये मुतकब्बिर इंसान है। और अल्लाह ने खबर दी है, जिसमें कब्र हुआ, जिसमें सरकशी हुई, जो जिद्दी हुआ हक के मुकाबले में, अल्लाह ताला ने उसको नामुराद कर देना है। दूसरा माना इस आयत का, वस्तफ्तहू, अंबिया ने अल्लाह से फतह तलब की, अहले ईमान ने फतह तलब की जब मजलूमियत में और ईजा को बर्दाश्त करते हुए जब एक अरसा हो गया, अल्लाह से मदद तलब की। और नबी इस्लाम ने एक मौका था जब देखे ये 13 साल मक्की दौर के जिसमें कुफार की जुल्म और ज्यादतियों को आपने और सहाबा ने बर्दाश्त किया। एक मौके पर तो सहाबा कह उठे थे, अल्लाह के रसूल अब तो बहुत हो गया। तो नबी इस्लाम ने कुरान करीम की आयत सुनाई थी जिसमें सूरह बकरा में आपने फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, हाँ, तो उसमें यानी कुरान करीम अल्लाह ने बहुत सारे मौके पर बहुत सारी बातें की। आसिबन नास अय्युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, लोग क्या समझते हैं ईमान ले आए बस काफी है, आजमाइश में नहीं डाला जाएगा। क्यों नहीं डाला जाएगा? तुमने तो सिर्फ अभी ईमान लाया है, तुमसे पहले लोगों को तो काट दिया गया था, आरों से काट दिया गया था, उनको तो ज़बह कर दिया गया था। अभी तो तुम्हारे ईमान को अल्लाह ने जाहिर ही नहीं किया, अभी तो तुम्हारी आजमाइश ही नहीं आई। हालांकि कितनी तकलीफें दी जा रही थी उनको। जंगे बदर के मौके पर जब कुफर और बातिल का मार्का था, तो यहां रात को, सुबह जंग होनी थी, रात को रसूलुल्लाह सल्लम तन्हाई में बैठकर अपने रब के हुजूर कसरत से रोते हैं। इतना रोते हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक गीली हो जाती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक उठते हैं और आपकी कब्र मुबारक पर हाथ रखकर कहते हैं, बस अल्लाह के रसूल काफी हो चुका है, अब काफी हो चुका है, हमारी फतह यकीनी है। यहां फतह तलब की जा रही थी, अल्लाह फतह दे दे, ये छोटी सी जमात इतने अरसे में मैंने तैयार की है, अगर ये जमात खत्म हो गई शायद तेरा नाम लेने वाला कोई भी बाकी ना रहे। क्योंकि 13 साल और फिर मक्की दौर का ये 1 साल गुजर चुका है, 14 साल हो गए आपकी मेहनत का ये नतीजा, ये समरा था जिनको लेकर आप यहां जंग में आ चुके हैं। तो यहां से मुराद जो है वस्तफ्ताहू का मर्जा या तो मुशरिकीन मक्का है, फिर माना यह है कि वो फैसला तलब कर रहे थे, और अगर इसका मर्जा नबी और अहले ईमान है तो उन्होंने अपने रब से फतह तलब की। तो जब फतह तलब की तो आगे न अंजाम अल्लाह ने बयान कर दिया, और वो क्या है कि अल्लाह ने नामराद कर दिया, ऐसे सरकशों को अल्लाह ने खत्म कर दिया जो बड़े बेल के साथ, अपने सामान के साथ, अपनी औरतों के साथ, अपनी लौंडियों के साथ, मालो मता के साथ मुसलमान को पीसने के लिए आए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह जलील और रुसवा कर दिया उनको जंग बदर में। मुसलमानों के पास क्या वसाइल थे? कुछ भी नहीं थे। कितने कुफार मारे थे? 70। कितने कैदी थे? 70। और मुसलमानों के पास माल मता भी आ गया। अल्लाह ताला ने उनकी पावर को मजबूत कर दिया। ये तो दुनिया का अंजाम था जो इनके सामने आया। बाकी तो बस आगे है मिन वराइही। वरा के 2 मतलब होते हैं, एक पीछे और एक सामने। तो यहां माना है सामने। मिन वराइही जहन्नम, उनके सामने क्या है? जहन्नम है। ये तो दुनिया का अजाब चखा है ना इन्होंने, दुनिया में इनको जो पहुंचा वो पहुंचा है। असल तो इनके सामने जहन्नम है, और वो जहन्नम भी अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि वो मुतकब्बिर और जब्बार को अपने अंदर समाने के लिए बेताब है, बेताब है। हर जगह नहीं ना, वो सियाक सिबा की रोशनी में कि कहां माना पीछे होगा खल्फ, और कहां माना कुद्दाम होगा अमाम। तो यहां माना अमाम है, क्योंकि यहां अगर माना करें उनके पीछे जहन्नम है तो पीछे जहन्नम नहीं, आगे है जी। तो यहां एक ग्रामर का सवाल है, तकलीफ थोड़ी सी होगी लेकिन माजरत, जहन्नम पर पेश क्यों है? हालांकि जहन्नम है
پھر بھی پیش ہے اس پر. کیوں پیش ہے؟ جی یہ سوال ہے. فائل ہے. فائل فیل کا ہوتا ہے, یہاں فیل ہے ہی نہیں. شاباش. مبتدا مؤخر ہے یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں. جب حرف جر ہوتا ہے نا, حرف جر کسی اسم پر آ جائے تو وہ خبر پہلے آ جاتی ہے, پھر مبتدا مؤخر ہوتا ہے. وَيُسْقَى, اور ان کو پلایا جائے گا. سقایا پانی کو کہتے ہیں نا, سقیا پانی پلانا. یہ لفظ بہت سارے معنی میں آتا ہے. یسقی, سقا یسقی, استسقا. سقا یسقی کا معنی ہوتا ہے پانی پلانا, استسقا کا معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا, پانی مانگنا. جی صلاۃ استسقا, جس کا معنی بارش طلب کرنے کے لیے نماز. وَيُسْقَى, اور ان کو پلایا جائے گا, مِن مَاءٍ صَدِيدٍ, پیپ والا پانی. صدید کہتے ہیں پیپ کو. پیپ والا پانی کا مطلب یہ ہے, حدیث میں آتا ہے اسارۃ اہل النار. جب پانی مانگیں گے تو جہنم کے اندر جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو ان کا خون اور ان کی پیپ ان کے جسم سے نکل کر جمع ہو رہی ہوگی, اور جب وہ پانی مانگیں گے تو وہی پلایا جائے گا ان کو. جب وہ کھانا مانگیں گے تو کیا دیا جائے گا؟ کانٹے دار درخت ان کو دیا جائے گا کہ کھاؤ. اور قرآن میں آگے ذرا سنیں صحیح کہ ان کو پانی اور ان کو کھانا جو دیا جائے گا ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ یتجرعہ, بمشکل گھونٹ گھونٹ اسے پیئیں گے وہ. بمشکل اسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا. اب ایک تو یہ ہے کہ اسے شدید طلب ہے, اور دوسرا انتہائی زیادہ غلیظ ہے وہ. اللہم لا تجعلنا منہم. تجرع کا معنی ہوتا ہے, یہ اس تفاعل میں تکلف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تکلف. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا انداز گفتگو متکلفانہ ہوتا ہے, لگ رہا ہوتا ہے کہ بناوٹی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور میں آپ کو گفتگو کرتا ہوں آپ کے سامنے, تو آپ بولیں گے تکلف نظر آئے گا آپ کو. آپ کو چین چاہیے, آپ کو سکون چاہیے, یہ انداز بھی تکلف آنا ہوتا ہے. بعض اس طرح گفتگو کرتے ہیں صرف وہ اس لیے کہ تھوڑی سی دات وصول ہو جائے. کچھ ابواب استعمال ہوتے ہیں باب تفاعل, میں نے بتایا کہ اس میں تکلف ہوتا ہے کہ اپنے معافی ضمیر کا اظہار تکلف کرتے ہیں وہ. جیسے تسرع, ان بھی صداع, میرے سر میں کیا ہے؟ درد ہے. لیکن اس درد کو جب نہ ہو اور آپ کہیں درد ہے بہت زیادہ, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکلف کر رہا ہے یہ, یعنی ہے نہیں اور وہ اس کا اظہار کر رہا ہے. تو تجرع کا معنی یہ ہے کہ بمشکل اس کو وہ, یعنی کسی چیز کو مشکل سے کرنا, بمشکل اس کو وہ اپنے حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. لیکن ولا یکاد یسیغ, نہیں ہے قریب کہ اسے وہ اپنے حلق سے نیچے اتار سکیں. یسیغ, اس کو حلق سے نیچے اتارنا. ولا یکاد یسیغ, نہیں ہوگا قریب کہ اسے گلے سے نیچے اتاریں. حلق سے نیچے اتارنا. لا یکادو مطلب قریب نہیں ہوگا. یہ لا یکادو آپ نے پڑھا ہوگا, کن افعال میں سے ہے یہ؟ کون سے افعال میں سے ہے یہ؟ اس کا ماضی ہے کادا. کادا یکادو مضارع تو ہے, لیکن ان افعال کا ایک خاص نام ہے, ان کو کہتے ہیں افعال مقاربہ. افعال مقاربہ نہیں پڑھا؟ چلیں پڑھ لیا نا آج. افعال مقاربہ, افعال استمرار,
اسا، یہ 4 افعال استعمال ہوتے ہیں. اسا، کادا، کیربا، اوشکا، ان کو افعال مقاربہ کہتے ہیں، جس میں کسی خبر کو قریب کرنے کا یہ فائدہ دیتے ہیں. تو یتجرعہ، اسے مشکل سے گھونٹ گھونٹ کر کے وہ پیے گا. ولا یکادو، نہیں ہے قریب، یسیغہ، کہ اسے حلق سے نیچے اتار سکے وہ. جی، لا یکادو مانا قریب نہیں ہوگا، کہ یسیغہ سے حلق سے نیچے اتارے یا گلے سے نیچے اتارے. سائگ کہتے ہیں جس کو ہم آسانی سے حلق سے نیچے اتار لیں، اس کو سائگ کہتے ہیں. قرآن میں میٹھے پانی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے سائگ کا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور آئے گی، دکھائی دے گی یا آئے گی اس کے پاس موت، آئے گی اس کے پاس موت، من کل مکان، ہر جگہ سے. ہر جگہ سے موت آنے کا مطلب کیا ہے؟ اس قدر تکلیف میں ہوگا کہ اپنی زندگی کو ختم سمجھ رہا ہوگا، لیکن موت آئے گی نہیں. جل رہا ہے نا، پانی پی رہا ہے، تو وہ بھی حدیث میں آتا ہے اتنا خطرناک کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا یہ پیپ والا، کہ اس کی آنتڑیوں کو چیرتا ہوا باہر آ جائے گا. وہ اس کا ہونٹ، حدیث میں وضاحت ہے، اس کا ہونٹ نیچے والا وہ اس پانی کی گرمائش کی وجہ سے لٹک کر اس کی ناف تک آ جائے گا، اور دوسرا بھی لٹک رہا ہوگا، اس کو اوپر اٹھا کر وہ کسی چیز کو منہ میں ڈالے گا. وہ اعوذ باللہ من ذالک. جی، جسامت بھی بڑھ جائے گی. یعنی موت ان کو چاروں طرف سے گھیرے گی، یعنی موت کی کشمکش میں ہوگا وہ، موت آئے گی نہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کو مینڈے کی شکل میں اللہ تعالیٰ اسے ذبح کر دے گا. اب جو جنتی ہیں وہ خوش ہو جائیں گے، کیوں؟ موت نہیں آئے گی. اور جو جہنمی ہیں ان کے چیخنے اور چلانے کا کوئی عالم نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں پتا ہوگا اب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جی ابھی ہے 2 منٹ. وَمِن وَرَائِهِ، وَمِن وَرَائِهِ، اور اس کے پیچھے عذاب غلیظ، سخت عذاب ہے. اس کے پیچھے یعنی یہ تو آگے اس کو یہ دی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے ایک سخت عذاب ہے جس سے وہ دو چار ہے. عذاب غلیظ، غلیظ کہتے ہیں سخت کو. غلیظ ویسے کسی موٹی چیز کو بھی کہتے ہیں، تو یہ شدید کے معنی میں، سخت کے معنی میں بھی ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ مختلف قسم کے عذاب سے دو چار ہو کر وہ موت کی تمنا کرے گا، لیکن لا یاتی الموت، موت آئے گی نہیں. پیچھے کے معنی میں لے سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہے پیچھے کے معنی لے. اس لیے کہ یہ عذاب جو ان کو پانی کا دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے عذاب ان کو دیا جا چکا ہے. یہ پانی کا عذاب جو دیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ اس سے پہلے شدید عذاب مل چکا ہے ان کو، اور یہ عذاب اس سے زیادہ سخت ہے، اس کے بعد اور زیادہ سخت آئے گا بالترتیب. جی، عذاب کے سلسلے مختلف انواع کے جاری اور ساری رہیں گے، جس سے دو چار ہو کر یہ موت کی تمنا کریں گے، جس کا آغاز شروع ہو جائے گا میدان محشر سے ہی. حدیث میں آتا ہے نا، جو جتنا بد عمل ہوگا وہ اپنے پسینے میں اتنا ہی زیادہ ڈبکیاں لے رہا ہوگا، حتیٰ کہ ایک انسان جس کا عمل زیرو ہوگا، بہت ہی بد عمل ہوگا، اس کا پسینہ اس کے ناک کو نکیل ڈال رہا ہوگا، یہاں تک آ چکا ہوگا. جہاں طبرانی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، وہ اللہ سے کہے گا اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے، مجھے جہنم میں ڈال دے. وہ اس لیے کہہ رہا ہوگا کہ اس نے جہنم کا عذاب نہیں دیکھا. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر وہی دیکھیں، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ،
عذاب غلیظ یہ کیا ہے؟ موصوف صفت ہو کر یہ کیا بن رہا ہے ترکیب میں؟ وہ پیچھے والی بات ہے، کیا تھی؟ مبتدا مؤخر، من ورائی خبر، جار مجرور مل کر یہ خبر مقدم ہے۔ جی میں نے بھی پڑھنی ہے نماز، چلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ مثل الذین کفروا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کا، جو اپنے رب کے منکر ہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہیں، ان کی مثال ان کی مثال کا مطلب ہے ان کے اعمال کی کیا حیثیت ہے عند اللہ۔ دنیا میں ہے نا بہت سارے اچھے لوگ ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے جو اعمال ہیں، اعمال سے مراد میں نے بتا دیا وہ فلاحی کام، انسانیت کے لیے کام، کرمادن، یہ کاف جو تشبیہ کا ہے، رماد لفظ ہے اصل میں، رماد کہتے ہیں راکھ کو، راکھ آگ جلانے کے بعد جو آخر میں جل سڑ کر جو راکھ بن جاتی ہے اس کو رماد کہتے ہیں۔ تو کفار کے عمل کی مثال تو راکھ کی طرح ہے، الکاف للتشبیہ، یا کاف جو ہے وہ تشبیہ کے لیے، تشبیہ جی، کہتے ہیں نا زید کالاسد، کیا معنی زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، تو زید کو شجاعت میں اسد کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو یہ کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ تو ان کے عمل جو ہیں وہ راکھ کی طرح ہیں، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ شدید ہوائیں، تیز آندھیاں ان پر چلتی ہیں، تو ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ جب راکھ کے اوپر تیز آندھی چلے تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اڑا کر رکھ دیتی ہے، اس کو آپ کو ذرہ تک نہیں ملتا اس کا۔ فرمایا ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، جتنے بھی عمل کیے ہوئے ہوں گے اللہ ان کو ہبا منصورہ کر دے گا، ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کسی بھی عمل کی حیثیت، اس کی وقت، اس کی رفت، اس کی شان ہوتی ہی ایمان باللہ کے بعد ہے۔
लोग कहते हैं ना मजहब इंसानियत ने, खिदमत इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। तो कोई मजहब है क्या? कोई मजहब नहीं है। ये इस्लाम की एक शाख है, फलाह इंसानियत। आप अलग से काम करने लग जाए और इस्लाम को छोड़कर, ईमान बिल्लाह को छोड़कर, तो आप दुनिया की हद तक तो ममदू होंगे, आखिरत में आपकी कोई हैसियत नहीं है। एक सवाल हुआ था अल्लाह के रसूल से, सवाल करने वाली आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, और ये मजहब इंसानियत कह ले, खिदमत इंसानियत का एक अलंबरदार था अब्दुल्ला बिन जदआन, मक्का में। अब्दुल्ला बिन जदआन लोगों की बड़ी खिदमत किया करता था। और फिर जाहिर है मक्का में खिदमत का मतलब यह है कि वहां अल्लाह के मेहमान आ रहे हैं, उनकी खिदमत हो रही है, पानी पिलाया जा रहा है, खाना, इंतजाम, एहतमाम सारे हैं। सवाल यह हुआ कि इनका यह काम अगर क़यामत के दिन इनको सुरखरू कर पाएगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं आयशा, इसलिए कि इसने कभी भी नहीं कहा कि वो मेरा अल्लाह है। उसने अल्लाह पर ईमान का कभी दावा ही नहीं किया, वो अल्लाह पर ईमान ही नहीं लाया। अदम ईमान की मौजूदगी में, अदम ईमान की सूरत में आपके जितने भी अच्छे काम हैं वो दुनिया की हद तक तो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, आखिरत में उसकी कोई हैसियत नहीं है। रीह कहते हैं हवा को, और यौमिन आसिफ, जी नहीं, आसिफ कहते हैं आंधी को कह लें, आंधी को कह लें। यौम आसिफ से आंधी वाला रोज, तेज आंधी वाला दिन। जी जी, आंधी वाली हवा। ला यक़दिरूना, वो कुदरत नहीं रखेंगे, मिम्मा कसबू, जो उन्होंने कमाई की थी, अला शई, किसी चीज पर भी। कसब किसको कहते हैं? कसब, कसब दो तरह का है, एक कसब माल की सूरत में, एक कसब आमाल की सूरत में। ये दोनों आपका कसब है। तो जो कसब आपने किया, कल क़यामत के दिन इसको, इसका जो नफा है उसको आपको, उस नफे की कोई भी जो है सूरत मिलने वाली नहीं होगी। वजह यह है कि इसकी बुनियाद है ही ईमान बिल्लाह, और वो आपके पास नहीं थी। तो अपने कसब में से किसी चीज पर भी वो कादर नहीं होंगे, जिसकी बुनियादी वजह ईमान और तौहीद का ना होना है। ज़ालिका हुवा ज़लालुल बईद, ये वो दूर की गुमराही है, ये दूर की गुमराही है। अब आंधी जो, ये जो गुमराही है दूर की, इसलिए कि आपने काम भी अच्छे किए लेकिन आपको इसका फायदा भी हासिल नहीं हो सका। इससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है? नबी इस्लाम ने कुछ अहले ईमान भी जिक्र फरमाए हैं। ये तो काफिर है ना, काफिर की अच्छाइयां दुनिया की हद तक उनको मुफीद हो सकती हैं, आखिरत में तो नहीं होंगी। लेकिन कुछ अहले ईमान भी ऐसे हैं जिनके काम बड़े बड़े होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिहामा पहाड़ जैसे उनके अमल होंगे। बहुत बड़ा पहाड़ है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, पहाड़। लेकिन कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रेजा रेजा करके उड़ा देगा, उनके खाते में कुछ भी नहीं होगा। नबी इस्लाम ने फरमाया था, अल्लाह के रसूल सिफ़हुम लना, उनकी सिफात तो बयान कर दीजिए ताकि हम उनमें से ना हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि होंगे तुम जैसे ही, चमड़े भी तुम जैसे होंगे, लिबास भी तुम जैसा होगा, खाते भी तो तुम जैसे होंगे, रहन सहन भी तुम जैसा होगा, लेकिन उनकी जलवत और उनकी खलवत अलग अलग होगी। उनका बातिन, उनका जाहिर और होगा। लोगों के सामने अच्छे बनते थे, तन्हाई मिलती थी, इंतहकू बिमहारिमिल्लाह, अल्लाह की हुदूद को पामाल कर देते थे। जब भी तन्हाई मिलती थी तो गुनाह करते थे। इज्तिमाइयत में लोगों के सामने फरिश्ते बनते थे, नेक, साले, मुत्तकी, और अजनबियत में जाकर जब वो अकेला है या लोग उसे नहीं जानते तो जो गुनाह करना चाहता था वो कर लेता था। इसका माना यह है कि अगर लोगों के सामने गुनाह छोड़ता था या अच्छाई करता था तो अल्लाह के लिए नहीं थी, लोगों के लिए थी। अगर अल्लाह के लिए होती तो अजनबियत में भी, तन्हाई में भी वो गुनाह ना करता और तन्हाई के अंदर भी वो बुराई ना करता। ये फर्क इस बात की दलील है कि इसके दिल में खशियत नहीं थी, और जब नहीं होगी तो अल्लाह इनके अमाल को भी हबा मंसूरा कर देगा।
دور کی گمراہی کا معنی یہی ہے کہ ایسا انسان دنیا کی حد تک تو عمل کر کے اپنے آپ کو بڑا ہی اچھا سمجھتا تھا، لیکن دور کی گمراہی یعنی آخرت کے تعلق سے وہ گمراہ تھا۔ بعید سے مراد یہ آخرت بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ صرف کام کرتے دنیا کے لیے، آخرت مطمع نظر نہیں ہوتی، تو اس دور جو آخرت ہے اس کے تعلق سے وہ گمراہ ہو گئے۔ منافقین صحابہ کرام کو بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ دوسرا پارہ ہے نا، سورہ بقرہ ہے، پہلا رکوع ہے، دوسرا رکوع، اس میں منافقین نے صحابہ کو بے وقوف کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے سفہا بے وقوف اس لیے کہا کہ دنیا کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور ایسی چیز کے متلاشیاں جو نظر ہی نہیں آ رہی۔ دنیا نظر آ رہی ہے نا، دنیا کے لیے بندہ کام کرتا ہے، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، ایمان کا ادھر پیغام ملا، ادھر گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، تجارت چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کیوں؟ صرف دین کے لیے یہ قربانیاں دی۔ تو کہا کہ اس دنیا کو جو ہمارے سامنے ہے، جو عاجلہ ہے، جو نظر آ رہی ہے، اس کو چھوڑ کر وہ چیز جو نظر نہیں آ رہی، جس کے وعدے کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں، تو یہ بے وقوف ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ در حقیقت بے وقوف تم ہو، تم اس دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہو جس کو اللہ نے کہا متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے، کچھ دیر کے بعد نکل جائے گا ہاتھ میں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ابھی آپ کے پاس کچھ ہے، کل نہیں ہوگا۔ آج خوش ہیں، کل غم، آج آپ کے پاس مال ہے، کل نہیں ہوگا، اور آج زندہ ہیں، کل مر جائیں گے۔ اصل وہ لافانی زندگی آخرت کی ہے، تو جو اس کو مطمع نظر بنا کر اس کی تیاری کرتا ہے، وہاں کامیابی، تو یہ انسان کامیاب ہے۔ اس سے بے وقوف کہنا، در حقیقت وہ خود بے وقوف ہے۔ تو رماد، عمل کو رماد سے تشبیہ دی ہے، کس چیز میں؟ عمل کو رماد سے تشبیہ دی ہے، کس چیز میں؟ کھوکھلے عمل، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ رماد کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں، وہ کسی بھی لمحے اڑ جائے تو آپ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے اس کو، آپ کو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو ایسے عمل جس کے پیچھے عقیدہ نہ ہو، جس کے پیچھے سنت نہ ہو، جس کے پیچھے اتباع نہ ہو، جس کے پیچھے اخلاص نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو کوئی بھی کام کریں نیکی کا، تو اس کے پیچھے یہ تین بنیادی چیزیں ہونا ضروری ہیں: توحید، اتباع اور اخلاص، پھر وزن پیدا ہوگا، وگرنہ نہیں۔ راخ، آصف، الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ جو الم ترى ہے نا، رآ یرا، یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رآ یرا، رؤیت بصری اور رؤیت قلبی۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ایک مطلب کیا ہوگا اپنی آنکھوں سے، دوسرا الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا مانا دل سے۔ تو دل سے دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو سیاق و سباق سے دونوں الگ الگ معنی ہوتے ہیں۔ جہاں ایسی چیز کا ذکر آ جائے جو ماضی میں ہو چکی، تو وہاں الم ترى بمانا الم تعلم ہوگا۔ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب الفیل کے ساتھ تیرے رب نے کیا، تو ہم نے تو نہیں دیکھا، تو یہ معنی کیا ہوگا؟ الم تعلم، کیا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو یہ رؤیت قلبی کا ذکر ہے، دیکھنے کے معنی میں بمانا علم، کیونکہ یہ جو کچھ افعال ہیں ان کو افعال قلب کہتے ہیں۔ عربی گرامر کے اندر کچھ افعال ہیں جن کو افعال قلب کہتے ہیں، ان میں ایک رآ،
علیما، وجدہ، حسیبہ، ظنہ، رأى، دل سے تعلق رکھنے والے افعال ہیں. تو علم ترى ہم یہاں وہی معنی کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. آپ کا یہ سوال موقع مناسبت سے تو کوئی تعلق نہیں رکھتا. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں قضا نماز کا، جبکہ میں ترجمہ پڑھا رہا ہوں. ترجمے سے اس کا کیا تعلق؟ موضوع سے ہٹ کر کوئی بات نہ کیا کریں، غلط بات ہے. الگ سے سوال پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ. کیا معنی حق کے ساتھ؟ ہم بھی مانتے ہیں اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، لیکن حق کے ساتھ پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، زمین اور آسمان اس کے بیچ میں ہم نے کچھ چیز باطل پیدا نہیں کیا، نہیں اس کے پیچھے کوئی نصیحت ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ زمین اور آسمان کی تخلیق حق تک پہنچانے کا ذریعہ ہے عقل مندوں کے لیے. جی ہاں، یہ حق والی ذات تک پہنچائے گا اور حق کے قبول کی طرف لے کے جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے نظام میں آپ غور کریں. جی تذکیر ہے، یہ تذکیر. یشا، یشا، اگر وہ چاہے، شاء یشاء سے یشا، ان آ گیا نا. اگر ہم یہاں مانا کیا کر رہے ہیں؟ اگر وہ چاہے، اور پیچھے ان آیا تو ہم نے مانا کیا تھا نہیں. میں نے فرق بتایا تھا. ان کے بعد جب اللہ آئے گا تو وہاں نفی کا معنی ہوگا، اور جہاں ان آ جائے بغیر اللہ کے وہاں شرط کا معنی ہوگا. یہ حرف شرط ہے. اور شرط کے لیے کیا چاہے گی، کیا ضرورت ہوتی ہے؟ جب شرط آ جائے تو کیا چاہیے ہوگا؟ شرط کو کیا چاہیے ہوتی؟ جزا. جی شرط کا مشروط چاہیے، شرط کی جزا کہتے ہیں اس کو. جزا کیا آگے ذکر فرما رہے اللہ تعالیٰ، جس کو ہم جواب شرط بھی کہہ سکتے ہیں. ای یشا، اگر وہ چاہے تو یہ ہوگی شرط. تو اگر وہ چاہے تو کیا ہوگا؟ یذہبکم، یہ ہے جواب شرط جس کو ہم جزا کہیں. وہ تم کو لے جائے گا. جی تمہیں فنا کر دے، ختم کر دے. اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں کیا کر دے؟ فنا کر دے، ختم کر دے. یذہب، یہ کس میں سے ہے؟ یہ باب افعال میں سے ہے. اذہب یذہب، ذہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانا. ذہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانا. اور اذہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لے جانا. تو یہ جانا اور لے جانا، یہ کیا فرق ہے؟ یہ نام کیا دیں گے ہم؟ جانا عربی گرامر کی ایک اصطلاح ہے نا، جانا لے جانا. ذہبا اذہبا، ان کے لیے ایک نام استعمال ہوتا ہے، لازم اور متعدی. جانا مطلب لازم ہے یہ بات، لے جانا کا مطلب متعدی ہے یہ. ٹھیک ہے، جس میں فاعل ہو وہ لازم ہوتا ہے، جس فاعل کو مفعول کی ضرورت ہے اس کو متعدی کہتے ہیں. قام زید، بات ختم ہو گئی نا، زید کھڑا ہوا. ذهب زید، بات ختم ہوگی. اذهب زید، زید لے گیا. کیا ذہن میں آئے گا؟ کیا لے کر گیا ہے؟ یہ متعدی ہے. عربی میں فعل لازم کو متعدی بنانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک
با لگا دیں آپ, لازم کے بعد با حرف جر لگا دیں تو متعدی کی طرف چلا جائے گا. دوسرا اس کو باب افعال میں لے آئیں, جیسے ذہبہ کو ہم کہاں لے آئے, باب افعال میں, اذهب کر دیا آپ نے. ذهب اللہ بنورہم کا ترجمہ کیا ہے؟ لے گیا, حالانکہ ذہب ہے, یہ نہیں ہے چلا گیا اللہ, لے گیا, حالانکہ ذہب ہے کیونکہ با آ گیا ہے. بنورہم تو ذہب فعل لازم تھا لیکن با آ گیا تو معنی ہم متعدی والا کریں گے, اذهب معنی کریں گے. یذہب یہ جزا ہے, اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے, یعنی فنا کر دے تمہیں. یہ فنا کرنا یہ مشروط ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ, وہ شرط ہے, اگر وہ چاہے گا تو تمہیں لے جائے گا. اور جواب ابھی مکمل نہیں ہوا, آگے ہے وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ, تو نئی مخلوق لے کے آ جائے گا. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ, وہ نئی مخلوق لے آئے گا. یہاں آپ کو ایک اور چیز نظر آ رہی ہے, وہ یہ ہے فعل مضارع مجزوم نظر آ رہا ہے آپ کو. یشا, یذہب, یاتی, سب کے آخر میں جزم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شرط اور مشروط دونوں مجزوم ہوتے ہیں, دونوں پر جزم آتا ہے. حرف شرط جب فعل مضارع پر آ جائے تو کیا دیتا ہے؟ جزم. تو ای یشا فعل کیا ہے؟ یشا, شاء, یشاء, قرآن میں ہے نا یشاء, تو ای یشا جزم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حرف شرط. اور یذہب اصل میں کیا تھا؟ یذہب, تو یہ بھی جزا مجزوم ہوتی ہے. وَيَأْتِ اصل میں تھا یاتی, تو حرف علت گر گیا. اوہ انا للہ, ٹائم 7 منٹ اوپر ہو گیا. ہاں جی دینے پڑیں گے, کوئی بات نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. مجھے لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم جلدی ہو جاتا ہے؟ چلیں سبحانک اللہم و بحمدک.